السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک دلچسپ کہانی، بندر اور مگرمچھ کی کہانی۔ ایک جنگل کے بیچوں بیچ ایک وشال ندی بہتی ہے۔ اس ندی میں ایک بوڑھا مگرمچھ رہتا تھا۔ وہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے شکار نہیں کر پاتا تھا۔ ایک دن اسے زور کی بھوک لگی۔ اس نے سوچا ندی کے باہر تو شکار کرنا مشکل ہے، ندی میں ہی مچھلی کھا کر پیٹ بھر لیتا ہوں۔ جیسے ہی وہ مچھلی پکڑنے لگا، مچھلی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تو وہ بھوکا تھکا ہارا جامن کے پیڑ کے نیچے آ کر آرام کرنے لگا۔ اس پیڑ پر ایک بندر جامن کھا رہا تھا۔ اس کی نظر اس بندر پر پڑی۔ اس نے اس سے پوچھا، بندر بھائی، تم کیا کھا رہے ہو؟ ذرا مجھے بھی کچھ دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بندر بولا، یہ جامن ہے، بہت میٹھا ہے، یہ لو تم بھی کھاؤ۔ واہ، یہ تو سچ میں بہت میٹھا ہے، شکریہ، مجھے بہت بھوک لگی تھی اور تم نے میری بہت مدد کری۔ تم بہت اچھے ہو، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ تم جیسا بھی میرا کوئی دوست ہو۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آج سے تم میرے دوست ہو۔ میں اس پیڑ پہ رہتا ہوں، تمہیں جب بھی بھوک لگے تم یہاں آ جانا، میں تمہیں جامن کھلاؤں گا۔ اس طرح مگرمچھ روز ندی کنارے آتا اور روز بندر اسے جامن کھلاتا۔ اس طرح وہ دونوں خوب مستی کرتے اور پکے دوست بن گئے۔ کبھی مگرمچھ ندی کنارے آ کر کھیلتا تو کبھی بندر مگرمچھ کی پیٹھ پر بیٹھ کے ندی کی سیر کرنے جاتا۔ مگرمچھ بندر سے کہتا، بندر بھائی سنو نا، یہ جامن میں اپنی بیوی کو بھی کھلانا چاہتا ہوں، مجھے تم یہ تھوڑے جامن توڑ کے دے دو گے؟ میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ بندر بولا، ابھی توڑ کے دیتا ہوں، چلو۔ بندر نے مگرمچھ کو جامن توڑ کر دے دیے اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ جامن لے کے وہ ندی کے دوسرے کنارے پہنچا جہاں اس کی بیوی رہتی تھی۔ مگرمچھ بولا، ارے دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، یہ میٹھے میٹھے جامن، یہ میرے دوست بندر نے تمہارے لیے دیے ہیں۔ مگرمچھ کی بیوی بولی، ارے واہ، یہ جامن کتنے میٹھے ہیں، پر کب تک یہ جامن کھا کھا کر گزارا کرو گے؟ سوچو نا، جب یہ جامن اتنے میٹھے ہیں تو تمہارا دوست بندر تو روز یہ جامن کھاتا ہے، تو وہ کتنا میٹھا ہوگا۔ مگرمچھ بولا، ہاں، وہ بہت اچھا ہے، وہ خود بھی کھاتا ہے اور مجھے بھی کھلاتا ہے۔ مگرمچھ کی بیوی بولی، میں سوچ رہی ہوں کہ اس کا دل کتنا میٹھا ہوگا، اور بہت دنوں سے ماंس کا سواد بھی نہیں چکھا، تم مجھے اس کا دل لا دو۔ بیوی کی اس بات کو سن کر مگرمچھ سوچ میں پڑ گیا اور اپنی بیوی سے بولا، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ بندر میرا دوست ہے، میں اس کے ساتھ دھوکہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں اس کا دل لے آیا تو وہ مر جائے گا، اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، اب میں تمہارے لیے اس کی جان لے لوں؟ مگرمچھ کی بیوی غصہ ہو گئی اور کہا، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے دل چاہیے، جاؤ لے کر آؤ، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ مگرمچھ اپنی بیوی کی شرط سن کر مجبور ہو گیا اور دکھی من سے بندر کے پاس پہنچا تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ گھر چلنے کے لیے منا سکے۔ بندر بھائی، میری بیوی نے تمہیں کھانے پہ بلایا ہے، چلو آج تم ہمارے ساتھ کھانا کھانا۔ بندر بولا، ارے واہ، چلو نا۔ بندر مگرمچھ کے ساتھ چلا گیا۔ دونوں جا رہے تھے، بندر نے راستے میں مگرمچھ سے پوچھا، ویسے دوست، تمہاری بیوی آج کھانے میں کیا بنا رہی ہے؟ مگرمچھ بولا، تمہیں کیلے بہت پسند ہے نا، وہ کیلے کی سبزی، پوری اور کھیر، یہ سب بنائے گی خاص تمہارے لیے۔ بندر بہت خوش ہو گیا۔ بندر کی یہ خوشی دیکھ کر مگرمچھ کو لگا کہ اسے اپنی بیوی کی اچھا بتا دینی چاہیے، اور مگرمچھ بندر کو بولتا ہے، بندر بھائی، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں،
मेरी बीवी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। मुझे माफ़ करना दोस्त, अगर उसने तुम्हारा दिल नहीं खाया तो वो मर जाएगी। बंदर ने मगरमच्छ की बात सुनी और तुरंत एक तरकीब सोची। बंदर बोला, अच्छा क्यों नहीं, पर तुमने ये बात तुमने चलने से पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदर अपना दिल पेड़ पे ही रखते हैं। अब हमें उसे लेने के लिए वापस जाना होगा। पेड़ के पास वापस मुझे ले जाओ। मगरमच्छ बंदर को वापस पेड़ के पास ले आया। बंदर जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, वो उछलकर पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, अरे बेवकूफ़, क्या कोई दिल बाहर निकाल कर जिंदा रह सकता है? मैंने अपना तुझे दोस्त समझा, तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हारी मदद करी और तुम मेरी दोस्ती का ये सिला दिया। ना तुम्हें जामन मिलेंगे, ना दिल। चल भाग यहाँ से। बंदर ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली और मगरमच्छ को अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उसकी और जामन की दोनों से हाथ धोने पड़े। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।